اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ آج ہم یہاں محفل میلاد، محفل ذکر میں شامل ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو ایک بات امپورٹنٹ ہے اور اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کے مسئلے مسائل جو ہیں اس کا سلوشن کیا ہے اور پریشانی جو ہے اس کا ایک نسخہ کیا ہے کہ پریشانی دور ہو۔ ہم سے کتنے لوگ آ کر ملتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بھائی ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس روزی کے پرابلمز ہیں، کسی کے پاس رشتے کے پرابلم ہیں، جن کا رشتہ ہو گیا ہے، ہسبینڈ چھوڑ دیا ہے، بچہ کا خرچہ نہیں دیا جا رہا ہے، سانس اچھی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ ہے نا، سوسائٹی میں پرابلمس ہیں۔ اب ان لوگوں سے اگر یہ پوچھیں کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں تو عموماً طور پہ وہ نفی میں جواب دیتے ہیں کہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ تو سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ جس رب ذوالجلال کی بارگاہ سے پریشانی کا سلوشن آنا تھا تو اس بارگاہ میں تو آپ گئے نہیں۔ بیماری ہے، بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو دوا کہاں سے ملی؟ اور نماز بھی صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں، نماز بھی آقا علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ امت محمدی اس لیے نماز پڑھتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں انسٹرکشن دیا ہے۔ تو اگر کسی سے محبت ہو تو آپ ہر شے اس محبوب کی فالو کرتے ہیں، اور نماز اس میں سے ایک شے، عبادت، اللہ کی عبادت۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں اپنے اندر ڈالو۔ نمبر 1، اپنے اندر میری محبت ڈالو، بچوں کے اندر میری محبت ڈالو۔ نمبر 2، بچوں کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر میری اہل بیت کی محبت ڈالو۔ اہل بیت میں کون لوگ ہوئے آج کل؟ کیونکہ اہل بیت کو لے کر بھی بہت سارا فتنہ چلتا ہے نا۔ اہل بیت کی محبت ڈالو۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حجت الوداع کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ صحابی سامنے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ فکر نہیں کہ اے میری امت، میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم اور کوئی خدا کی عبادت کرو گے، یہ مجھے فکر نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے امت کو اجتماعی طور پہ یہ بات کی گارنٹی دے دی کہ ہم لوگ مشرک نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے جو اگلی چیز فرمائی، حضور نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اس بات کا فکر ہے کہ تمہارے اوپر دنیا غالب ہو جائے گی، دنیا غالب ہو جائے گی۔ اب دنیا غالب ہونے کا مطلب آقا علیہ السلام کی حدیث سے سنتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی سے بھرا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ دنیا میں اتنا دنیا کرے گا، اتنا پیسہ کرے گا، اتنی اپنا یہ کرے گا
کہ آخر میں وہ مر جائے گا تب اسے سکون ہوگا اور اس کے پیٹ میں مطلب کہ مٹی ڈال دی جائے گی، دفن کر دیا جائے گا، تب وہ جا کے اس کا پیٹ بھرے گا، مر جائے گا دنیا کرتے کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا حاوی ہو جائے گی۔ اب دنیا حاوی ہو جانے کا سلوشن، بچنے کا سلوشن کیا ہے؟ پہلی چیز تو نماز ہے، نماز کی بغیر پہلی عبادت فرائض ہے، یہ یاد رکھیں۔ آقا علیہ السلام کے دین میں جو پہلی چیز فالو کرنا فرض ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایگزام میں جاتے ہیں، ایگزام میں پیپر لکھنے اور مینڈیٹری کوسچنز 4 کوسچن 20-20 مارک کے، اور نیچے جا کے مسلینیس کوسچن ہے 2 مارک کے۔ آپ نے 4 کوسچن مینڈیٹری چھوڑ دیا اور جو 20 مارک کا 2 کوسچن تھا وہ کر دیا، تو اینڈ میں آپ کو کتنا مارک ملے گا؟ صرف 20 مارک ملے گا۔ فیل ہوئیے گا، پاس ہوئیے گا؟ فیل ہوئیے گا۔ فرائض چھوڑ دینے سے نوافل کوئی قبول نہیں ہوگی۔ پہلے فرض ہے، اور فرض نماز، زکوٰۃ، صدقہ، زکوٰۃ ہے، حج ہے، رمضان کیا، روزہ ہے، سارے چیزیں۔ تو نماز پہلی شے ہے۔ صرف دعا کرانے سے کوئی چیز سولو نہیں ہو جاتا ہے، وظیفہ پڑھنے سے کوئی سلوشن نہیں آنے والا۔ عمل میں لائے، پھر ہم سے آگے دعا کرائے کہ ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں یا رہی ہوں، نہیں ہو رہا معاملہ، پھر آگے دعا کرائیں۔ آپ کو خود پتا ہے کہ آپ کے پرابلم کا سلوشن کیا ہے۔ پہلا سلوشن آپ کا نماز ہے، پہلے نماز قائم کریں اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ اب آئیے دوسری شے میں، آقا علیہ السلام نے فرمایا میری محبت ڈالو۔ آپ اپنی محبت، آقا علیہ السلام کی محبت کیسے ڈالیں؟ حضور کے جدید صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور نفلی عبادت کے جو ٹائم ہوتے ہیں اس میں آپ کے بارگاہ میں 1/3 وقت جو نفلی عبادت کے، نماز پڑھ لیا، فرائض کر لیا، 1/3 وقت میں آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا یہ اوکے ہے؟ اتنا سفیشینٹ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر اگر تو اسے بڑھا لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ میرا تیرے درود و سلام پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے لیے تو میرا رب ہے جس نے قرآن مجید میں ہی آیت دے دی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اپنے محبوب کا ذکر اوپر کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے تو مجھے گارنٹی دے دی ہے، میری تیرا درود پڑھنا تیرے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے سوچا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میں آپ کی بارگاہ میں میری جو نفلی عبادت کے وقت ہوتے ہیں ذکر اذکار کے، میں اس میں 2/3 وقت آپ پر درود و سلام بھیجوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر اگر تو اس میں بھی اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ آخر میں جا کر حضرت ابی بن کعب نے کہا، یا رسول اللہ، میرا جتنا نفلی عبادت کا وقت ہے سارا کا سارا اس میں آپ پہ درود و سلام بھیجوں۔ آقا علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اچھا، اگر تو ایسا کر دے تو اللہ رب العزت تیری ساری پرابلمز کو دور کر دے گا اور وہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا اس دنیا اور آخرت میں۔ سارے پرابلمز کا دور، فرائض کو پورا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام پہ درود و سلام، واحد ذکر، اس کے بعد کوئی آپ کو ذکر وظیفہ کسی کی ضرورت نہیں، کوئی شے کی ضرورت نہیں۔ فرض نمازیں پڑھ لی، کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ درود و سلام آقا علیہ السلام۔ اور پھر درود کی فضیلت میں دوسری حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میرے اوپر ایک بار درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العزت ایک درود و سلام کی عوض میں اس کے اوپر اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 برکتیں نازل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بیٹھ کے دن میں 100 بار پڑھ لے تو کتنا ہو گیا؟ 1000 گناہ کی معافی ہو گئی، 1000 رحمت نازل ہو گیا، 1000 برکتیں نازل ہو گئی۔
اور اگر وہ اپنے فیملی کو بیٹھا لیا، بیوی کو بیٹھا لیا، کیونکہ کیسے فیملی کو ہم لوگ بیٹھاتے ہیں، بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں، تو آپ فیملی کو اللہ کا کمانے میں چلتے ہیں اور دنیا کمانے کے لیے بھی چلتے ہیں. تو اگر فیملی کو بیٹھا لیا، بیوی کو، بچوں کو، ماں کو، اور سب نے مل کے پڑھا، تو 10,000 برکتیں جس کے گھر میں نازل ہوئی. تو کیا بیماری رہے گی؟ جواب دیجیے، رہے گی؟ کیا پرابلمز رہیں گے؟ کیا عورتوں کے جھگڑے رہیں گے؟ کیا جتنے بھی فالتو چیزیں وہ رہیں گی؟ ساری تو بدبختی زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تحریک منہاج القرآن ویسٹ بنگال اور منہاج القرآن جھارکھنڈ ہر دن صبح 5:30 بجے حلقہ درود قائم کرتی ہیں آن لائن، اور کم و بیش 50 لوگ شامل ہوتے ہیں، 50 لوگ جاتے ہیں. پورے کلکتہ بنگال سے لے کے جھارکھنڈ بہار تک کے لوگ آتے ہیں، جو اس وقت میں ٹائم زون میں فجر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں. 5:30 بجے ڈیلی حلقات درود ہوتا ہے، جس میں حلقہ ذکر ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام بھیجا جاتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، اور اینڈ میں دعا ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لیں، کوئی شخص اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام بھیج کے اور حضور کے حدیث کو سن کے دن سٹارٹ کرے گا، تو اس کی دن میں برکتیں، رحمتیں آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟ یہ سلوشن ہے آپ کا. کوئی دعا کرانا سلوشن نہیں ہے، اس سے کوئی سلوشن نہیں ہے. ارے بھئی، یہ دعا بھی ہو گئی، آپ نے وہ ریسیور اپنا جو سولر پینل ہے وہی نہیں کلین رکھا تو دعا ہی نازل نہیں ہوگی آپ کے اوپر. سولر پینل پتا ہے کہ نہیں آپ کو؟ سولر پینل ہوتا ہے، سن لائٹ کو کیپچر کرتا ہے. اگر اس کے اوپر پورا دھندلا لگا ہوا ہے، اتنا کوٹ کا دھند لگا ہوا ہے، گرد رکھا ہوا ہے، تو جتنا دھوپ آ جائے تو آپ نے اپنا قلب کے سولر پینل کو کلین کیا ہی نہیں ہے، بے عمل ہے، کافر جیسی زندگی ہے. تو جب کافر جیسی زندگی، تو ہم نے تو یہ ڈیسیشن لے لیا ہے کہ ہمارا احوال بھی کافر جیسا ہو جائے. نہیں. تو اگر آپ نے اپنی بدبختی ختم کر دی ہے، اپنے لیے اچھائی دیکھنی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے بہتر ہوگا اور اللہ تیرے لیے کافی ہو جائے اگر تو میرے محبوب پہ درود و سلام بھیج. میرے محبوب پہ درود و سلام بھیج. درود و سلام کی فضیلت. اور پھر فرمایا جو محفل ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ایسے فرشتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، جو آقا علیہ السلام اور اللہ کے ذکر کی محفل کو ڈھونڈتے ہیں. جیسے یہ محفل ہو رہی ہے، ہم لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لوگوں کو، مخلوق کو آقا علیہ السلام کی محبت ڈال رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. تو حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو فرشتے ہیں، پورے ڈپارٹمنٹ جھنڈ در جھنڈ وہ زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی درود و پاک کی محفل وہ دیکھتے ہیں، اللہ کی ذکر کی محفل دیکھتے ہیں، وہ آ کے اس محفل میں بیٹھ جاتے ہیں. تو حاضرین محترم، آپ صرف انسان یہاں موجود نہیں ہیں، آپ کے بیچ میں حدیث کی روح سے فرشتے موجود ہیں اس محفل میں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں محفل کے بعد؟ محفل کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ اس سے پوچھتا ہے. اللہ کو تو سب پتا ہے، مگر اللہ کو پوچھتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم لوگ رحمت گنج میں کیسر رحیمی کا گھر ہے اور ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے، اور وہاں پہ ایک خانقاہ ہے سلسلہ رحیمیہ کا، اور منہاج القرآن کی چھوٹی سی آفس ہے، اور وہاں پہ درود پاک اور ذکر کی محفل ہو رہی تھی، ہم وہاں سے آ رہے. تو اللہ پوچھے گا اچھا دیکھو تو مالک ہے، تو سب چیز پتا ہے، مگر لاڈ دیکھے اللہ. تو اللہ پوچھتا اچھا کون کون بیٹھے تھے اس میں؟ تو وہ بولتے تھے ارحم ہے، نام بتائیں اپنا، عامر ہے، نام بتائیں اپنا، ٹیکو نام بتائیں، فراد رحیمی، آصف رحیمی، محمود رحیمی، سجاد، سب کا نام اللہ کی بارگاہ میں وہ لسٹ سے پیش کرتے جاتے ہیں. ہائے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش کرتے. اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا وہ میرا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا کسی نے ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے نہیں باری تعالیٰ، اس نے تو تجھے ان میں سے کسی نے تجھے نہیں دیکھا کبھی. تو اللہ کہتا ہے کہ اچھا وہ مجھے بغیر دیکھے میری بارگاہ میں ایسا ذکر کر رہے ہیں.
اگر وہ دیکھ لے تو پھر کیا کریں؟ تو فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ اگر تیرے مقلے کا ایک جھلک وہ دیکھ لیں تو ساری دنیا کو چھوڑ دیں اور تیرے محبوب کے پیچھے لگ جائیں، تیرے پیچھے لگ جائیں گے، وہ ساری دنیا کو وہ سائڈ کر دیں گے۔ بنا دیکھے مقلے کا یہ حال ہے، جب دکھلا دیا جائے تو کیا حال ہے؟ سب کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ سب کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ایک اور حدیث میں کہ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے جا رہے ہیں، ایک درود والے ڈپارٹمنٹ کے ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ اس میں اللہ کے پاس جا رہا ہے اور دوسرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں فرشتے، پھر حضور کی بارگاہ میں نام پیش کرتے ہیں۔ اور حضور کی بارگاہ میں کس کا نام پیش کرتے ہیں؟ جو جو درود پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا نام ایسے پیش کرتے ہیں، لسٹ میں نام، اور آقا علیہ السلام آپ کے نام کو دیکھتے ہیں، آئے ہائے ہائے ہائے، حضور کی نظر کے سامنے سے آپ کا نام کا گزرنا۔ میں جبھی بیٹھی ہوئی تھی، چاند بیٹھا ہوا تھا، اور کون کون سبا بیٹھی ہوئی ہے، ذیشان بیٹھا، آئے ہائے، اس رسول مکرم نے آپ کے نام کو دیکھ لینا، جن کے امتی میں نبی دعا کرتے تھے مولا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرما، موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے حدیث، ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیں، اور ہم فری میں امتی ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے، کرم اور احسان ہے، اور سارے نبی محتاج ہوں گے آقا علیہ السلام کے، سارے نبی محتاج امام الانبیاء کے، ہم ان کے امتی ہیں۔ تو حاضرین محترم، میں نے تھوڑی سی محفل میں آپ کو درود و سلام کی فضیلت بیان کی۔ اب اس جگہ اس خانقاہ میں حلقات درود ہوتا ہے، درود و سلام کے محفل کو حلقات درود کہتے ہیں، ذکر کی محفل کو حلقات ذکر کہتے ہیں۔ یہاں پہ حلقہ درود ہوتا ہے، سنڈے کو ہوتا ہے، شامل ہو جائیں۔ اور ایک بہت ایزی چیز ہے کہ حلقات درود آپ اپنے گھروں میں کرا سکتے ہیں، صرف آپ نے آصف رحیمی کو بولنا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی آ جاؤ بابو، ہمارے گھر میں بھی آقا علیہ السلام کی رحمت برس جائے، ہمارے بھی گناہیں مٹ جائیں، تم بھی آ جاؤ، تو وہ آپ کا نام نوٹ کر لیں گے اور فلاں فلاں دن آ جائیں گے، نہ آپ کا کوئی خرچہ، نہ کچھ، یہ چائے پلائیں نہ پلائیں، بسکٹ دیں نہ دیں، وہ آپ سے کچھ نہیں لیتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں ہے یہ ٹیم ساری، صرف وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ اور جب جس کو حضور کی بارگاہ سے ملے، مخلوق کیا دے سکتی ہے اس کو؟ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگتے، بس یہ مانگتے ہیں کہ حضور سے جڑ جاؤ، آؤ ہم سب حضور سے جڑے رہیں، تاکہ ہمارے پرابلمز، ہماری بیماری، ہماری پریشانی، ہماری بدبختی، ہماری ساری شے ظاہر ہو جائے، اور ہم لوگ سارے جنت کی طرف، آقا علیہ السلام کی طرف۔ تو حاضرین محترم، حلقات درود جس کو گھر میں کرانا ہے، ہفتے میں، 2 ہفتے میں ہو جائے، مہینے میں ہو جائے، آصف رحیمی سے رجسٹر کرا لیں، اور آصف رحیمی سے رجسٹر کرانے کے بعد یہ ٹیم 2-3 لوگ آ جائیں گے، بینر لے کے آپ کے گھر میں حلقات درود کر دیں گے۔ اور یہ بہت ہی عظیم بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ، اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ۔ اب یہ بہاری اور ہندوستانیوں کے لیے بہت ٹینشن کی بات ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ عورتوں کو پڑھاؤ، یہ کیا بات ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد لڑکے کو پڑھانے کے لیے 1 ثواب ہے، اور جو لڑکی کو پڑھائے گا اس کے لیے 2 ثواب، کیونکہ اس لیے محمود بھائی صبح فجر میں اٹھ جاتے ہیں، صبح نکل جاتے ہیں مارکیٹ میں، بچے بھی مارکیٹ میں، لڑکے بھی مارکیٹ میں، دنیا کما رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب جو دین پھیلے گا، دین ایکچولی پھیلتا ہے عورتوں سے۔ آپ کے بچے آپ کے ساتھ تو نہیں ہوں گے، آپ تو پیسہ کما رہے ہیں، ہم تو بزی ہیں پیسہ کمانے میں، ہاں رات کو، پھر شام کو، دن کو، جہاں وہ عورتوں کو دین پڑھایا جائے تو وہ اپنے بچوں کو پھر وہ علم منتقل کرتے ہیں، اپنے بچوں کے اندر وہ علم وہ منتقل کرتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے ڈبل ثواب کہا، ڈبل ثواب۔ تو سلسلہ رحیمیہ منہاج القرآن جھارکھنڈ میں لڑکیوں کی ٹیم ہے، پتہ ہے آپ کو،
جس کو ہم لوگ جانتے تھے، جس کو ہم لوگ سائڈ میں جگہ دیتے ہیں، ہے نا، اور کہتے ہیں کہ یہ سب کیا چیز ہے بابا. کیونکہ ہم ہندوانہ رواج میں، یہ بات سمجھ لیں، ہمارے اندر ثقافتی جو کانسیپٹ ہے ہندوانہ ہے. آقا علیہ السلام کا رواج یہ تھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرمائی، جو آپ سے 15 سال ایج ابو، خدیجہ الکبریٰ. اور آپ آلریڈی آپ کے ہسبینڈ، ایکس ہسبینڈ فوت ہو چکے تھے. آقا علیہ السلام نے جو معاشرہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتا تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو کینسل کر دیا، سارے ماحول کو کینسل کر دیا. آقا علیہ السلام was the first woman liberator. He was the first feminist, actual feminist. صرف زبان سے نہیں، آج کے دور میں تو زبان سے باتیں ہوتی ہیں. بیٹا خاموش ہو جائیں آپ لوگ، ایک دم بہت ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے یہ چیز سکھائی ہے، آقا علیہ السلام نے پریکٹیکلی سکھایا. تو جو حلقات درود عورتیں کرانا چاہیں آپ کے گھر، اپنے گھر میں، وہ میجبی، صبا، یہ ساری ٹیم جو ہماری ہے، ان لوگ سے کانٹیکٹ کر لیں. عورتوں کی محفل ہوگی گھر میں آپ کے. دیکھیں عورتیں صبح کھانا بنا دیتی ہیں، ناشتہ اور کھانے کے بیچ میں ہوتا کیا ہے؟ پھر ڈسکشن ہوتا ہے، محفل غیبت منعقد ہوتی ہے. کھانا اور رات کے بیچ میں کیا ہوگا؟ ساس خراب ہے، بیوی خراب ہے، بہو خراب ہے. اگر ماں کسی کی بچی بیاہی ہوئی ہے، وہ اپنے بچی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، بیاہ دیتی ہے مگر پیچھا نہیں چھوڑتی ہے بچی کو. ایک ایک میسج میں چھوڑی، کا بابو کا ہوا، ساس کا کی، ساس ٹیڑھی چلی تھی، وہ ٹیڑھی چلنے میں ڈسکشن ہو رہا ہے. محفل غیبت، سارے اعمال ختم کر رہے ہیں، اپنی عورتوں کو انوالو کر رہے ہیں. اور وہ حلقات درود ہے، محفل میلاد ہے. ہماری بچیاں سارا کچھ کرتی ہیں الحمدللہ. ینگ بچیاں ہیں، یہ دین پھیلا رہی ہیں گھر گھر جا کر. کلکتہ شہر میں صرف ہماری عورتوں کی جو ٹیم ہے وہ 250 لوگ عورتوں کی ہے، 250 عورتیں اور بچیاں. وہ کلکتہ میں 13 جگہ محفل میلاد حلقات درود کرتی ہیں. آپ کے جھارکھنڈ میں 5 جگہ ہے، بھروٹا میں چاندنی کرتی ہے، یہاں پہ بچیاں کر رہی ہیں. پنڈر پالا جگہ کا نام ہے، وہاں پہ ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور بھی پھیلے، جھریا میں، نوادہ پتھوری میں ہو رہا ہے. بچیاں لڑکیاں کر رہی ہیں جا کے، تاکہ، اور کیوں کر رہی ہیں؟ نہ وہ آپ سے نذرانہ لیتی ہیں، نہ لفافہ، کوئی چیز انہیں نہیں چاہیے. انہیں کیا چاہیے؟ انہیں صرف یہ چاہیے کہ آپ دین میں آ جائیں، اور اس کے عوض میں آقا علیہ السلام ان لڑکیوں سے راضی ہو جائیں، حضور راضی ہو جائیں. کوئی پیسہ ویسا کا نہیں ہے. ہم لوگ مولوی ملا نہیں ہیں، اور ہم لوگ وہ ڈھونگی پیر بھی نہیں ہے جو صرف آتے ہیں اور پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، بریانی کھا کے. ہم آپ کے اندر دین ڈالنا چاہتے ہیں. اور یہ سلسلہ رحیمیہ منہاج القرآن کی تگدو ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو حلقات درود گھر پہ کرانا چاہیں وہ کریں. اور جن کو صبح شامل ہونا، جو ابھی شامل نہیں ہے، وہ نمبر لے لیں. کون سے نمبر میں لنک آتا ہے؟ آصف بھائی سے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ریممبر کہ مجھ سے دعا کرانے سے پہلے فرض جب نماز آپ کا ہو جائے، قائم ہو جائے، تب آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی، تب آ کے مجھ سے دعا کریں. ہم اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہوتے. قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ انسان والعصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے عصر کے وقت کی کہ انسان بڑا خسارے میں، بڑا خسارے میں. خسارے کس چیز کو کہتے ہیں؟ خسارے، لاس، جو بہت بڑا لاس ہو جائے، بہت بڑا لاس ہو جائے، اس کو خسارہ کہتے ہیں. ہاں پھر فرمایا کہ ہاں ان میں سے اللہ ماشاءاللہ بھی لوگ ہیں. کون ہے وہ جو خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. عمل صالح کیا ہے؟ فرائض کرتے رہے، سنن میں لگے رہے، نوافل میں لگے رہے. وہ خسارے میں نہیں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتصبر، اور صبر کرتے ہوئے رہے اور حق کی طرف بلاتے رہے. حاضرین محترم، سارا دین پیکر آپ کے سامنے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے چیدہ بیان کر دیا ہے کہ کیسے جڑنا ہے، آج کے آپ کے پرابلم کے سلوشن کیا ہے، اور اس پہ آگے کیسے جانا ہے.
ٹھیک ہے، آمین بجاہ سید المرسلین سے۔